بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات کی تاریخ کا بدترین اور گندہ ترین گناہ شرک ہے، اور شرک کرنے والے اللہ تعالیٰ کی زمین پر بدترین مخلوق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا انجام قیامت والے دن انتہائی خوفناک ہے۔ آج کی آیت مبارکہ میں اسی بات کی وضاحت اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ قیامت والے دن مشرکین اور ان کے باطل معبودوں کا حال کیا ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت ہے 98۔ رب کائنات فرماتے ہیں، انکم، اے مشرکو تم، وما تعبدون، اور جن کی تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، حصب، ایندھن ہو، جہنم، جہنم کا، انتم، تم ہو، لہا، اس کے لیے، واردون، وہاں پر وارد ہونے والے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے جہنم کا ایندھن بننے والے ہو، اور تم اس میں ڈالے جاؤ گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں اہل مکہ جو شرک کرتے تھے انہیں، اور جو بھی ان کے راستے پر چلنے والے ہیں بت پرست، ان سے مخاطب ہو کر یہ بات بیان فرمائی ہے۔ حصب کا معنی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وقود کیا ہے، ایندھن، جس طرح کہ اللہ فرماتے ہیں وقودہ الناس بالحجارہ، سورہ تحریم کی 6 آیت مبارکہ کا ٹکڑا نقل کیا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اور ایک روایت میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حصب جہنم بمعنی شجر جہنم، یعنی جہنم کا درخت، یعنی ایسا درخت جس کے ایندھن سے جہنم جو ہے وہ بھڑکائی جائے گی۔ اور امام مجاہد بن جبر، امام اکرمہ، امام قتادہ، انہوں نے بھی اسی کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ دیگر کتب تفسیر کا اگر جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ خاص طور پر امام ابن جریر، ابن عطیہ، امام قرطبی، امام ابن جزی، اور اسی طرح امام زمخشری وغیرہ، اور ماضی قریب میں امام صابی فرماتے ہیں کہ بتوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ بے شک وہ بے جان ہوں گے، لیکن
ایک تو مشرکین کو یہ اوقات یاد دلانے کے لیے کہ ان کی تم عبادت کرتے تھے نا، آج دیکھو ان کا حشر کیا ہے، یہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور دوسرا ان کی حسرت، ان کی مایوسی میں مزید اضافے کی۔ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ 24ویں آیت مبارکہ کا ٹکڑا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ سورہ صافات 22ویں اور 23ویں آیت مبارکہ ہے، احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فہدوہم الی صراط الجحیم۔ ظالموں کو اور ان کے اہل و عیال کو، ان کی بیویوں کو، اور جو بھی جن کی بھی یہ عبادت کرتے تھے سب کو اکٹھا کرو، اللہ کے سوا جن کی یہ عبادت کرتے تھے، اور ان کو پھر جہنم کا راستہ دکھا دو۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں، امام قرطبی، امام ابن جریر وغیرہ، کہ مشرکین اپنے باطل معبودوں سمیت جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہاں پر آگے بڑھنے سے قبل میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں، بلکہ دو باتوں کی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ جناب یہ آیات مبارکہ تو بتوں کے بارے میں ہے، سوال یہ ہے کہ دنیا کا کون سا بے وقوف آدمی ہے جو ایک بے جان چیز کی عبادت کرے؟ بتوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اولیاء صلحاء اور نیک لوگوں کے بت ہیں جو کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ آج یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان بتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر تھا، صحیح عقیدے پر تھا، اور لوگوں نے اس کی وفات کے بعد اس کی قبر، اس کا مزار، اس کی درگاہ، اس کا آستانہ بنا لیا یا اس کا بت بنا لیا، تو چونکہ اس نیک آدمی کا اس میں کوئی قصور نہیں، لہذا اس کے بارے میں یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ کتب تفاسیر میں لکھا ہے، لیکن میں یہاں اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ سورۃ النحل کی 39ویں آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ یہ کام اس لیے ہوگا بتوں کو جہنم میں ڈالنے والا، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ جس معاملے میں وہ اختلاف کرتے تھے اس کی حقیقت کیا ہے، اور کافروں کو اس بات کا اچھی طریقے سے پتہ چل جائے کہ وہ غلط راستے پر چل رہے تھے، وہ باطل کے راستے پر چل رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر روح البیان میں مزید اس بارے میں وضاحت موجود ہے کہ کوئی بھی چیز جسے اللہ کے سوا بے جان ہے، خاص طور پر اس کو پکارا جائے گا تو وہ جہنمیوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنے گی۔ اہل علم نے اس حوالے سے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بتوں کو، باطل معبودوں کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بذات خود شرک کے راستے پر چلا اور مرنے کے بعد لوگوں نے کسی بھی شکل میں اس کی پوجا کرنا شروع کر دی تو ظاہر بات ہے وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ ضمناً میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت یہ جو کچھ ہمارے ہاں درباری مزاری نظام ہے، وہاں پر ہونے والی خرافات وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو تباہی مچ رہی ہے دنیاوی طور پر اور دینی طور پر، وہ بھی آپ سے مخفی نہیں۔ تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ شرک کرنے والے اپنے باطل معبودوں کو دیکھیں گے، ان کا غم، ان کی حسرت اور بڑھ جائے گی، اس لیے کہ ان کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم ان کی وجہ سے آج جہنم میں ہیں اور آج یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اس وقت کا افسوس کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے
کہ وہ دنیا میں یہ گمان کرتے تھے کہ یہ تو قیامت کے روز ہمیں چھڑائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ تو قیامت کے روز ہمارے سفارشی ہوں گے، لیکن جب دیکھیں گے وہ بھی جہنم میں ہیں تو ان کی اذیت کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جہنم میں ان کو ڈالنے کا ایک بڑا سبب ایسے لوگ ان کا مذاق اڑانا بھی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بے مرشدہ کہا جاتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اہل توحید کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو جب یہ ظالم اپنے باطل معبودوں کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنیں گے تو پھر ان کی حسرت اور یاس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں جو سبق ملا وہ یہی کہ ہمیں سب سے پہلے شرک سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور شرک یا عقائد سے توبہ کرنی ہے تاکہ ہمارا انجام بھی اس طرح کا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ آپ لوگوں سے معمول کے مطابق خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباب کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ فیس بک پر میرے پیج کو فالو کیجیے۔ آپ کا یہ اپنا سلسلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فرقہ واریت سے بالا تر ترتیب دیا گیا ہے، جہاں آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق میں کے خطبات، آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالوں کے جوابات اور مختلف موضوعات پر چھوٹے چھوٹے دروس ملیں گے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی محبت کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ میں آپ کی طرف سے رابطے کا منتظر آج کے سبق سے دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔